میرے اصحاب سے تعارف کی مانند ہیں تو اس کی ایک کی اتباع کر لو گے راہ نجات پا جاؤ. یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں کہاں سے ذوف ہو رہا ہے؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ, میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا, آپ ہمیشہ ضعیف کہتے ہیں, آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث پاک کے کتنے راوی ہیں اور آپ جو ہے نا ابھی اچھا مولانا صاحب ایک بات بتاؤ, ویسے عبد الباقی اخندرہ صاحب بیٹھے تو انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا تھا. ابھی نہیں میری بات سنو, آپ زیادہ چھوڑیں. اس میں یہ پوچھ رہا ہوں, جو بندہ اگر میں کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہوں, ان کے پاس کیا لاجک ہے؟ ان کو چاہیے نا کہ حدیث پر جب بات کر رہے ہیں جواب پورا کرنے دیں, پورا کریں. آپ ابھی لکھیں سرچ میں کہ اصحاب النجوم عربی کی بورڈ میں السنن الدریہ اہل سنت کی ویب سائٹ ہیں جو مصر سے اور سعودی عرب سے چلتی ہیں, اس پہ لکھیں کہ یہ حدیث کیا ہے, ان کا جواب سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر اس کا آپ پہلا کہہ رہے ہیں نا, موضوع تو نہیں کہہ رہے, نہیں ضعیف شدید کہہ رہے ہیں نا, شدید ضعیف. لیکن آپ اپنے جواب کو دیکھیں میری, اچھا جب بات ادھر ادھر جاتی ہے نہیں دیکھیں نا, رسول خدا, آپ مجھے بات پوری کر رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں نا یہاں پر ہمیں ہدایت دینے کے لیے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر ہم انہیں ہدایت کا ستارہ مان لیتے ہیں تو ان کا ہر عمل ہدایت ہے. تو میں نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ مفتی صاحب ہیں, مجھے فتویٰ لکھ کر دیں کہ حضرت امیر معاویہ کو یزید کو بنانا خلیفہ اپنی امت کے یعنی امت پر مقدم رکھنا اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں امام حسین کا نام نہیں لے رہا, اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں یزید کو مقدم رکھنا, یزید کو آپ کافر کہتے ہیں, مقدم رکھنا عین عدل ہے, عین ہدایت ہے. آپ نے جواب نہیں دیا. اگر آپ یہاں تو آپ کہیں کہ ان کا یہ عمل عین ہدایت ہے, عین عدل ہے, اس کو بھی لکھ کر دیں ہاں, یہاں کہیں کہ غلط کیا ہے. آپ دونوں صورتوں میں کچھ نہیں کہیں گے. لے لو آپ کی اجازت ہو تو. نہیں لے, مجھے پتہ ہے جواب نہیں دیں. آپ جو جواب دے دیتا ہوں, لے ہاتھ کے ہاتھ, جتنے فتویٰ لکھوا لیں ان سے. اہل تشیع ہیں وہ یہ بات آج میری توجہ سے سن لیں, ٹھیک ہے. انبیاء کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. نہیں دیکھیں بہت واضح ہے یہ نہیں, یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ ان کو عدول کہہ رہے ہیں, عادل کہہ رہے ہیں, جب آپ ان کو ہادی کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہادی ہدایت کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے. ہماری بات چل رہی ہے خلفائے راشدین پر, جی اس پر رکھیں تاکہ اچھا اس پروگرام ہو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ صحیح جگہ پہ ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں سنیں, میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یزید پر میں آپ کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. اس دن آپ کا ٹائٹل یہ ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ملوکیت پر, پھر میں آپ سے بات کروں. اچھا دیکھیں نا, اس سے زیادہ دیکھیں اسلام کو دیکھیں, شاید کوئی اور اتنا جگرا رکھنے والا یہاں بیٹھ کے بولے. آپ کے یہاں پتہ نہیں ہے مجھے پرسنل میں کتنی چیزیں آتی ہیں, یہ ان کو پتہ نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں. نہیں عالم نہیں ہوں, مطلب جب ہم یزید کو کچھ کہتے ہیں تو یزیدیوں کے کتنے میسج آپ یزید کو کافر کہتے ہیں. نہیں, آپ یزید کو کافر کہتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث دکھائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی جو بیعت کی, اور یہ کہہ کر بیعت کی کہ ویسی بیعت جیسی اللہ اور اس کے رسول کی بیعت. آپ ان کو کافر کر رہے ہیں, یعنی وہ جو ہادی ہے ہدایت کا ستارہ, آپ مخالفت کر رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ملوکیت کو آج ڈسکس نہیں کرتے, خلافت کے اوپر. نہیں, خلافت پر ہی ہوں میں. دیکھیں یہ بات ساری جو ہے نا, دیکھیں ایک اللہ کے پاس ایک نظام ہے, اللہ کے پاس 2 3 4 5 10 کے نظام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو نظام چنا ہے وہ ہے امامت کا, رہبری کا, اپنی طرف سے, کہ دنیا پر زمین پر میرے حکم سے اطاعت کی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں نا, میں ایک چیز ہے, میں پہلے بھی جو ہے میں نے بیان کی ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے. رسول خدا جیسی شخصیت جب یہاں موجود ہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اللہ کے رسول آپ کو کتاب کا علم دیتے ہیں, تزکیہ نفس کرتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں, دانائی سکھاتے ہیں. اس سے پہلے آپ گمراہی میں تھے, پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جو ملحق ہونے والے ہیں ان کی ذمہ داری بھی کس پر ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ جو ہے کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ رسول خدا جیسی شخصیت, خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پہلے بھی جس نے میرے اس رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت رکھی, گویا اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت رکھی. اب ہم جو اس دور میں آنے والے ہیں, بعد میں آنے والے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس ہاتھ سے محروم رہیں کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں وہ اللہ کا ہاتھ ہو؟ ویسے ہمیں بھی ہونی چاہیے نا. اگر اللہ نے ایسا ہاتھ ہمیں میسر رکھا ہے تو ہونا چاہیے, اور ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے.
تو پھر یہاں پر جب یزید جیسا ہاتھ ہمارے سامنے آئے گا یا مروان یا آل مروان آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر میں امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا تھا اس کا فلسفہ یہی تھا کہ من کنت مولا وفاد علی مولا، یعنی علی کی بیعت اللہ کی بیعت. کیوں؟ یہ نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے. آپ اس دور کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نمائندے کے انتظار میں، یہ یعنی کانسیپٹ میں چیز ہی نہیں آتی نا جو آپ جوابات دے رہے ہیں، جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں. آپ عالم الناس جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ امیر المومنین کے عالم الناس ہونے کا انکار کرتے ہیں. آپ کس طرح سے امیر المومنین کے افضل ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین عالم الناس ہیں، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ افضل ہے.